ایمان کمرے میں بیٹھی اسکیچ بنا رہی تھی جو وہ اکثر ہی بہتر محسوس کرنے کے لیے بنایا کرتی تھی۔ تبھی اچانک خادم ملازمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ خادم کو دیکھ کر ہی ایمان سہم کر جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایمان بیٹا یہ کپڑے لو اور چینج کر کے تیار ہو جاؤ، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ایمان نے جلدی سے وہ کپڑے پکڑے اور ہاں میں سہ لایا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنے باپ کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ خادم نے ملازمہ سے ایمان کو تیار کرنے کا کہا اور خود باہر چلا گیا۔ خالہ مجھے یہ کپڑے کیوں دیے ہیں بابا نے؟ ایمان وہ عروسی جوڑا پہن کر باہر آئی تو خادم کو وہاں نہ پاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، آپ تیار ہو جاؤ جیسا کہ صاحب نے کہا ہے۔ ایمان خاموشی سے آ کر آئینے کے سامنے بیٹھ کے ملازمہ کے ساتھ موجود لڑکیوں سے تیار کرنے لگی۔ ایمان ویسے تو خاموشی سے بیٹھی تھی لیکن اس کا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ملازمہ اسے تیار کر کے باہر لائی جہاں بہت سے آدمی موجود ہیں۔ خادم نے ایمان کو دیکھا تو مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہو۔ خادم نے ایمان کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان نے سہم کر نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا نکاح؟ خادم کے جواب پر ایمان کا دل خوف سے بند ہوا تھا۔ نکاح جی بیٹا، نکاح، اور وہ بھی آپ کی بیسٹ فرینڈ سے۔ خادم کی بات پر ایمان کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں پر معراج پینٹ کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ میرا نکاح معراج سے ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ خادم ایمان کو کوئی جواب دیتا معراج آگے بڑھا اور ایمان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تو تم کرو گی کیا مجھ سے نکاح؟ معراج نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لیکن تمہارا نکاح تو تمہاری کزن سے ہونا تھا نا؟ نہیں، میرا نکاح صرف تم سے ہوگا اگر تم چاہو تو۔ معراج کو دیکھا ایمان مسکرا دی جو اس سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ تم کبھی مجھے مارو گے تو نہیں نا؟ ایمان کے سوال پر معراج حیران ہوا، پھر فوراً انکار میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں، وعدہ۔ ایمان کو شاید یہی جواب چاہیے تھا، اس لیے وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گے، ہمیشہ میرے پاس رہو گے؟ معراج نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے ایمان نے خادم کی جانب دیکھا جو ان سے دور کھڑا مولوی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ ماما کتا مر تو نہیں جاؤ گے نا؟ ایمان کے سوال پر معراج ٹھٹک گیا۔ وہ اسے کیا جواب دیتا؟ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں تو نہیں تھی نا؟ بولو ملنگ، ماما کتا اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہیں جاؤ گے نا؟ ایمان کو جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس سے ہلاتے ہوئے پوچھنے لگی، میں نہیں جانتا ایمان۔ معراج کے جواب پر ایمان کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ لیکن یہ وعدہ میں کرتی ہوں معراج کہ اگر تم مر گئے نا تو ایمان بھی مر جائے گی۔ ایمان کی بات پر معراج کا دل دہل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا خادم وہاں آیا اور ایمان کے گرد اپنا بازو رکھا۔ چلو بچوں اب نکاح شروع کرتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ معراج نے ہاں میں سر ہلایا۔ معراج صوفے پر بیٹھا تو خادم نے ایمان کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ نکاح ہوا۔ پہلے ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایمان خادم ولد خادم شفیق آپ کا نکاح معراج سعد ولد سعد رفیق کے ساتھ حاکم ہے 2 لاکھ روپے سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے سوال پر ایمان نے شرمیلی نگاہ اٹھا کر معراج کو دیکھا تو معراج بھی شرما کر اپنی نگاہیں جھکا گیا۔ قبول ہے، ایمان نے آہستہ سے 3 مرتبہ یہ جواب دیا تو اس نے دستخط کر کے نکاح ہوا معراج کی جانب مڑا۔ معراج سعد ولد سعد رفیق آپ کا نکاح ایمان خادم ولد خادم شفیق کے ساتھ 2 لاکھ روپیہ سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ معراج اب بھی الفاظ معراج کے منہ میں ہی تھے جب شایان کی آواز پر سب نے ٹھٹک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں شایان اور والدان موجود تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم معراج؟ والدان نے سختی سے پوچھا تو ایمان سہم کا معراج کے پیچھے چھپ کے میں اس سے شادی کر رہا ہوں ماموں، جس سے میں پسند کرتا ہوں۔ معراج کی بابا والدان تھوڑا آگے ہوا، اور تم نے مجھ سے یا شایان سے پوچھنا تھا گوارا نہیں کیا؟ اتنے ہی غیر ہو گئے تھے ہم دونوں تمہارے لیے؟ والدان کے سوال پر معراج نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی غیر ہو گئے ہیں آپ میرے لیے؟ تبھی ہو گئے تھے جب آپ نے میرے ماما بابا کے قاتل کو معاف کیا۔ اب میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو چاہے کروں گا۔ معراج کے پاس سن کر وہ دونوں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا معراج ان کا تو نہیں تھا۔ معراج بیٹا نہیں بڑے بابا، آپ چلے جائیے یہاں سے، میرا آپ کا اب کوئی تعلق نہیں۔ اپنی نم ہوئی سبز آنکھوں سے یہ کہہ کر معراج نکاح کی جانب مڑا۔ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ قبول ہے، قبول ہے، معراج نے ایک بار میں ہی کہا اور اپنے سامنے رکھے نکاح نامے بر کر دیے۔ خادم نے ایک فاتحہ مسکان شایان والدان کی جانب اچھالی۔ چلو شایان اب ہمارا یہاں کوئی نہیں،
ہمارے بیٹے کو آج کوئی اور اپنا بیٹا بنا چکا ہے، لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے گا کہ اگر اس پر آنچ بھی آئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ والدان نے اسے اپنی سبز نگاہوں سے گھورتے ہوئے وارن کیا اور شایان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کو حاتم نے معراج کو ایمان کے کمرے میں بھیجا۔ معراج بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایمان کو کیا کہے گا۔ خیر کافی دیر دروازے کے باہر کھڑے ہونے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ایمان آئینے کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ملنگ، جہاں دیکھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ معراج کو دیکھتے ایمان اس کے پاس ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ آئینے کے سامنے لے گئی۔ دیکھو میں تم سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہوں۔ معراج نے بھی مسکرا کر ایمان کو دیکھا جو سچ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں تم اس دنیا کی سب سے زیادہ پیاری لڑکی ہو۔ ایمان کھل کر مسکرائی، اپنے قدم اونچے کر کے معراج کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ایمان کی اس حرکت پر معراج پہلے تو حیران ہوا، پھر شرما کا اپنا چہرہ سر پر کر گیا۔ شرما کیوں رہی ہو ملنگ؟ ایمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اب تمہیں تو شرم آئی نہیں تو کوئی تو شرمانے والا کام کر لینا ہم میں سے۔ معراج کی بات پر ایمان ہنسنے لگی، ہنستے ہوئے خود کو پھر سے آئینے میں دیکھا۔ ویسے تم ذرا پیارے نہیں میرے چشموں ملنگ، لیکن قسمت دیکھو اتنی پیاری لڑکی بیوی بن گئی تمہاری۔ ایمان نے اترا کر کہا، پھر موبائل پکڑ کر معراج کو پکڑایا۔ چلو اب سیلفی بناؤ ہم دونوں کی۔ معراج نے وہ موبائل پکڑا، ان دونوں کی تصویر بنانے لگا۔ بہت دیر سے تصویر بنانے کے باوجود ایمان کا دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ چلو اب ہم سوتے ہیں، دیر ہو گئی ہے ایمان۔ معراج نے موبائل بند کر کے ساتھ وجود ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو ایمان نے مسکرا دی۔ پتہ ہے ملنگ، آج میں اتنی خوش ہوں جتنی میں ماما کے زندہ ہونے پر ہوا کرتی تھی۔ اپنی ماں کو یاد کر کے ایمان پھر سے افسردہ ہوگی، آنکھیں آنسو سے اور خوف سے بھر چکی تھی۔ کیا ہوا تھا آنٹی کو؟ معراج کو اس کے چہرے کی افسردگی ایک پل کے لیے بھی اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ اس سوال پر ایمان بہت دیر تک چہرہ دیکھتی تھی۔ پھر آگے ہوگا معراج کے کان میں سرگوشی کی مانسٹر نے مار دیا تھا انہیں۔ ایمان نے عائشہ سے کہا کہ کون مانسٹر؟ معراج نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں بتا سکتی کیوں؟ کیونکہ وہ جو مانسٹر تمہیں بھی مار دے گا۔ ایمان نے اتنا اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی، جبکہ معراج وہیں کھڑا بہت دیر اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ آدم شام سے اپنے کمرے میں بازو پھیلائے صوفے پر بیٹھا آنکھیں مودے مسکرا رہا تھا، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کیا ہوا سر، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں آپ؟ عرفان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جو آج تقریباً ایک ہفتے کے بعد آدم کے دیے کام سے واپس آ رہا تھا۔ خوش تو ہوں گا میں عرفان، وہ ہو گیا جو میں نے چاہا تھا، آدم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عرفان اس کی بات پر حیران ہوا۔ ایسا کیا ہو گیا سر؟ آج میں نے ایمان کا نکاح معراج سے کر دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے جہاں آدم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، وہیں عرفان کے چہرے کا ہر رنگ اڑ چکا تھا۔ ارے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو عرفان؟ تم تو پہلے سے جانتے تھے کہ میں معراج کو اپنے ساتھ کیوں لایا تھا، کیونکہ میں اس کا نکاح ہمیشہ سے اپنی اکلوتی بیٹی ایمان سے کرنا چاہتا تھا۔ آدم نے اتنا کہہ کر شراب کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ہاں ہاں، اور وہ معصوم بچہ کتنا خوش ہو رہا ہے، جیسے کہ پورا جہان مل گیا اسے۔ میری ہاتھ اپنے تایا اور ماموں کو بھی چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں۔ آدم کے چہرے پر اس وقت صفا کی اور بہت زیادہ چالاکی تھی۔ بیچارہ نہیں جانتا کہ جس کو بیوی بنا بیٹھا ہے اس کا باپ ہی اس کے ماں باپ کا قاتل ہے۔ ہاں ہاں، بیچارہ نہیں جانتا کہ وہ سلطان کا داماد بن چکا ہے۔ آدم پھر سے ہنسا اور شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ لیکن سر، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان میری ہوگی۔ عرفان نے بہت زیادہ افسردگی سے کہا، اسے یہ غم بھول ہی نہیں رہا تھا کہ ایمان آج اس بھونگے کی ہو چکی تھی۔ صبر عرفان صبر، ویسے بھی چند دن کا مہمان ہے بیچارہ، ایک بار میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دوں گا اسے بھی۔ آدم نے دانت پیس کر کہا، لیکن سر آپ مجھ پر بھی تو بھروسہ کر سکتے تھے۔ ہاں ہاں، اف میرے عرفان، ارے کہ تمہیں کیا لگتا ہے 200 کروڑ کی جائیداد کے لیے میں تم پر بھروسہ کرتا؟ جو دنیا سے اپنا اصلی نام تک چھپا کر عرفان بنا ہوا ہے۔ اچانک سے ماضی یاد کر کے آدم کے ہاتھ کی گرفت گلاس کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ اپنے امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی ایمان کی ماں، اور اسی امید سے میں نے اس سے شادی کی کہ یہ ساری جائیداد کل کو میری ہو جائے گی۔ لیکن کمینی کو مجھ پر شک ہو گیا اور ساری کی ساری جائیداد اس نے ایمان کے نام کر دی، اس شرط پر کہ ایمان بھی وہ جائیداد اپنے شوہر اور اولاد کے علاوہ کسی کے نام نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ میں بھی سلطان ہوں، کچی گولیاں نہیں کھیلی میں نے۔ آدم نے گلاس اٹھا کر دیوار میں مارا۔ میں غریب پیدا ہوا تھا، کہ اپنے غریب باپ کے سب سے بڑا بیٹا تھا، زندگی کی مار کھانے والا،
لوگوں کے تانے سننے والے اس غربت میں نے بس ایک خواب دیکھا تھا، اس ملک کا بادشاہ بننے کا خواب۔ مجھے اپنا نام جیسا حاتم نہیں بننا تھا، مجھے سلطان بننا تھا، سلطان۔ حاتم اپنی جگہ سے اٹھا اور میز پر پڑی اپنی بیوی کی تصویر کو اٹھایا۔ بہت تلوے چاٹنے پڑے تھے مجھے اس عورت کے، تاکہ اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں۔ اور ہماری شادی کے بعد جب منزل قریب آئی، عثمان ملک کے بعد میں پارٹی کا سربراہ بن گیا اور وہ بادشاہ بننے کی راہ پر چل پڑا جس کا خواب میں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ حاتم شان سے مسکرایا، لیکن اس گھٹیا عورت نے اپنی ساری دولت میرے ہاتھ سے چھین لی، وہ بھی تب جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس نے سب کچھ ایمان کے نام کر دیا، ہاں میں نے مار دیا میں نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے مار دیا۔ حاتم کی آنکھوں میں اب وحشت اتر چکی تھی، لیکن وہ سب ایمان نے دیکھ لیا، اور اسے تو میں مار بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر مار دیتا تو ساری دولت اس کمینی کی وصیت کے مطابق چیریٹی میں چلی جاتی۔ حاتم نے پھر سے دانت کچکچائے اور عرفان کی جانب مڑا۔ اس لیے میں نے 7 سال کی عمر سے ایمان کو ڈرا کر رکھا، کبھی اسے گھر سے بھی نہیں نکلنے دی، اسے اتنا ڈرا دیا کہ میرا حکم نہ ماننے کی اس میں جرأت ہی نہ باقی رہے۔ اسے تو میں نے تمہیں بھی اسے ڈرانے کا کہا تھا، اور دیکھو آج تک سچ ایمان کی زبان پر نہیں آیا۔ عرفان نے ہمیں سہ لیا، ہاں ڈرتی تو وہ ہم دونوں سے ہے، لیکن اب وہ معراج۔ تم اس کی فکر کر رہے ہو وہ جو کالج کے بچوں سے بھی مار کھاتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اسے ایمان کے قریب لانے سے پہلے اس کے بارے میں سب معلوم کیا تھا، وہ میرے پلان کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ حاتم نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، فکر مت کرو کہ اگلے مہینے ایمان 18 سال کی ہو جائے گی، تب اسے سے یہ ساری دولت میں معراج کے نام کرواؤں گا، اور معراج جتنا ڈرپوک ہے نا، ایک پل میں وہ ساری دولت میرے نام کر دے گا۔ اس کے بعد میں اسے بھی ویسے ہی ماروں گا جیسے اس کمینی ماں کو مارا تھا۔ پھر ایمان تمہاری جو مرضی کرنا اس کے ساتھ میری بلا سے۔ حاتم کی باتوں سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایمان کا سگا باپ تھا۔ اس سے بہتر تو بہت سے سوتیلے باپ ہوتے، لیکن وہ بھی تو سلطان تھا، درندگی کی جیتی جاگتی مثال۔ لیکن آپ نے معراج کے ماں باپ کو کیوں مارا؟ اگر آپ کو پارٹی کا سربراہ بننے کے لیے عثمان ملک کو راستے سے ہٹانا تو آپ ایسے بھی تو مار سکتے تھے۔ عرفان نے کب سے اپنے ذہن میں آتا سوال اس سے پوچھا، کیونکہ معراج کی ماں کوئی اور نہیں سکندر تھی، وہی سکندر جس نے میرے بھائیوں کو مارا۔ حاتم کی بات پر عرفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں میرے 2 چھوٹے بھائی، جن میں سے ایک نے ایک لڑکی کو اس کی اوقات دکھائی، دوسرے نے اس کی تصویریں لی، تو اس سکندر نے ان کے گھر میں گھس کر دونوں کو مار دیا۔ چھپ کر دیکھ رہا تھا میں سب کچھ، لیکن کچھ نہیں کر پایا، لیکن میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ مجھے بھی مار دیتے، لیکن قسم کھائی تھی میں نے اپنے بھائیوں کے جنازے پہ کہ اس سکندر کو، جس کی سچائی صرف میں جانتا تھا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حاتم نے دانت پیس کر کہا۔ بہت دیر میں مناسب موقع کی تلاش میں رہا، اور وہ موقع مجھے تب ملا جب اس نے عثمان ملک آفس سے میں نے عثمان کو سے دھمکی دیتا سنا۔ حاتم کے چہرے پر شیطانی واضح تھی۔ ایک تیر سے 2 شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا، میں نے اس سکندر سے اپنا بدلہ بھی لے لیا اور عثمان کو بھی اپنے راستے سے ہٹایا، اور دیکھو آج میں کہاں ہوں اور وہ کہاں۔ اتنا کہہ کر حاتم کہنے لگا، ہنسنے لگا تھا۔ کیسے مارا تھا آپ نے اسے؟ عرفان نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ اسے اب اس کہانی سے بہت مزہ آ رہا تھا، جبکہ اس سوال پر وہ رات بھر سے یاد کرتے ہوئے حاتم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ 10 سال پہلے ساز بے انتہا خوشی کے عالم اشعال کا ہاتھ ہمیں کمرے میں داخل ہوا جہاں معراج بر پر لیٹا سو رہا تھا۔ باپ اتنا خوش اور بیٹا سو رہا ہے، ذرا خوشی اسے بھی تو ہونا۔ ساز مسکرا کر کہتا، میں معراج کی جانب بڑھا، نہیں ساز اسے سونے دے، صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے، پلیز اسے نہیں اٹھائیں۔ لیکن اس چال کی بات ختم ہونے سے پہلے 7 سالہ معراج کو جگا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ معراج بابا کی جان، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک بہن ملنے والی ہے۔ 7 کی بات پر معراج کی سبز آنکھیں نیند کی شدت سے بند ہونے لگی تھی۔ جنت جیسی بہن کہاں ہے؟ معراج نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، اور اس کی اس عادت کو لے کر اشعال بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے ہی ڈاکٹروں سے معراج کا علاج کروایا تھا، لیکن اس کا ہکلانا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل جنت جیسی چھوٹی سی پیاری سی ہوگی، لیکن ابھی نہیں، ابھی کافی مہینوں کا وقت ہے۔ ساز نے اشعال کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر کہا، جو اسے گھونے میں مصروف تھی، کہ جان جی میرے معصوم بچوں کو اپنی ایسی باتوں سے دور ہی رکھا کرے۔ اشعال نے معراج کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً آگے بڑھ کر اشعال کے سینے سے لپٹ گیا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے معراج کے سامنے ہی تمہیں۔ اشعال نے سعد کو گھٹے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ معراج کے کانوں پر رکھ دیے تو سعد کہہ لگا کر ہنسا، اٹھ کر ان دونوں کے پاس آئے جو اس کا کل جہان تھے۔ تھینک یو میری جان، مجھے خوشیوں اور محبت سے بڑی یہ زندگی دینے کے لیے۔ سعد نے دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو اشعال بھی اپنے ہونٹ معراج کے سر پر رکھ کر مسکرا دی۔
تبھی نچلے پورشن سے آنے والے کھٹ پٹ اور انجان لوگوں کی سرگوشیوں نے دونوں کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ سعد آئی تھنک کوئی ہمارے گھر میں ہے، شال معراج کو خود میں بیٹھتے ہوئے پریشان سے کہا، جبکہ سعد اب تک سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ چکا تھا جہاں سے اس نے اپنی پسٹل نکالی۔ میں دیکھتا تو معراج کے پاس رہو۔ سعد اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اشال کو دیر معراج کو اپنے ساتھ لگائے پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑی رہی۔ سعد کی چیز سن کر اشال نے فوراً معراج کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں موجود ڈریسنگ روم کی الماری میں اسے چھپانے لگی۔ معراج میری جان، آپ یہیں چھپنا اور جب تک ماما یا پاپا نہ بلائیں آپ نے باہر نہیں آنا، اوکے؟ اشال جلدی سے اسے الماری میں چھپائے ہوئے کہہ رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ماما مجھے ڈر لگے گا، میرا نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن اشال نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کے کانوں پر رکھ دیے۔ ماما کی جان بس آپ چپ رہنا، بالکل چپ، اوکے؟ وہ جہاں سے باہر نہیں آنا۔ معراج کے ہاں میں سر ہلاتے ہی اشال الماری باندھ کر کے کمرے میں آئی اور اپنے موبائل سے والدین کو میسج کرنے لگی، ہمارے گھر کوئی غص آیا ہے، جلدی سے آ جائیے بھائی۔ میسج کر کے اس نے جلدی سے اپنا ریوالور نکالا اور کمرے سے باہر نکل کر ریلنگ کے پاس آئی اور ایک پلٹ کے پیچھے چھپ کر نیچے موجود ہال میں دیکھنے لگی۔ اس وقت ہال میں تقریباً 20 کے قریب آدمی تھے، جن میں سے 2 آدمیوں نے زخمی سعد کے ہاتھ جکڑے تھے اور ایک اس کے سر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ تجھے کیا لگا سعد رفیق کہ تیری بیوی سکندر بن کر میرے بھائیوں کو مارے گی اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ ایک آدمی کی آواز اشال کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ اس آدمی کو دیکھ نہیں پائی تھی کیونکہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، لیکن حلیہ بالکل عثمان جیسا تھا۔ اب دیکھو نا، میں یہاں ہوں تیرے گھر میں اور تو میری گرفت میں ہے، لیکن تیری بیوی کہاں ہے؟ چھوڑ، پہلے تیرا کام تمام کر دیتا ہوں، اس آدمی نے کہہ کر لگا کہا اور پھر بندوق تھامے آدمی کو اشارہ کیا جس نے وہ بندوق سعد کے سر کے پیچھے رکھی تھی۔ تبھی ایک گولی کی آواز آئی اور سعد کے سر پر بندوق تانے کھڑا آدمی زمین پر ڈیر ہوا۔ گولی کا نشان اس کے ماتھے پر موجود تھا۔ سب نے اپنی بندوقوں کا رخ اوپر موجود بالکونی کی طرف کیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ فوراً، ایک آدمی نے دھمکی دی، لیکن جواب میں گولی سیدھا اس کے سینے کو چیر چکی۔ تبھی سلطان خود آگے بڑھا اور اپنی بندوق سعد کے ماتھے پر رکھ دی، سامنے آ سکندری ورنہ اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ یہ سن کر اشال نے پہلے بے بسی سے سعد کو دیکھا، بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر پلڑ کے پیچھے سے سامنے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ان کے باز کو کچھ کیا تو وہ لوگ سعد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وردان کچھ ہی دیر میں جہاں پہنچتا ہوگا، اشال کو بس ان کا وقت ضائع کرنا تھا۔ کیا بات ہے، کس نے سوچا تھا کہ ہونہار سکندر اتنی حسین عورت ہو سکتی ہے؟ سلطان نے طنزیہ مسکان کے ساتھ کہا اور پھر اشال کو بندوق گرانے کا اشارہ کیا تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اشال نے بے بسی سے بندوق نیچے کر دی۔ گرا دی، سلطان کے 2 بھائیوں کو مارا تو نے تو بول کیا سزا ہو تیری، سوچتا ہوں تیرے شوہر کو۔ سلطان نے بندوق سعد کے سر کے پیچھے رکھتے ہوئے اپنے سامنے موجود اس عورت کو کہا جس کے سبز آنکھوں میں ابھی بھی خوف نہیں تھا بلکہ بے انتہا بہادری تھی۔ ویسے بھی بھائیوں کا ذکر سن کر اشال سمجھ چکی تھی سامنے چہرہ چھپائے موجود انسان اور کوئی نہیں، عثمان ملک کا پی اے تھا۔ اس نے نہیں، میں نے مارا تیرے بھائیوں کو، تو ہمت ہے تو مجھے مار۔ اشال کی بات کمرے میں موجود ہر آدمی کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ واہ، اتنی بہادر عورت آج تک نہیں دیکھی، لیکن افسوس ہے، کیسی بہادر عورت کو ختم کرنا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اپنے بندوق کا رخ سعد کی طرف کیا تو اشال انتہائی تیزی سے آگے بڑھی اور اپنا پاؤں بہت زور سے سلطان کے گھٹنے پر مارا اور ایک ہاتھ سے جلدی سے اس کی بندوق چھین کر دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو دبوتے ہوئے وہ ریوالور سلطان کی کن پٹی پر رکھ دی۔ تو جانتا ہے سکندر کو تجھ جیسوں کے لیے موت ہے۔ اشال نے اپنی آواز ایک مرد کی طرح باری کر کے کہا، اس کی شفاف آواز پر سلطان کی روح تک کام گئی تھی۔ اشال نے سلطان کے چہرے پر موجود نقاب ہٹانا چاہا، لیکن تب سلطان کے ایک آدمی نے اپنی بندوق اٹھائی اور پیچھے سے اشال کے کمر پر گولی چلا دی۔ اشال گولی کی آواز پر خود کو بے چینی سے چھٹواتے ہوئے سعد نے اشال کی طرف جانا چاہا، لیکن 4 آدمیوں نے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ دبوچ لیا۔ پہلی بار کسی عورت کی بہادری بے انتہا پسند آئی، لیکن افسوس۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اپنے ایک آدمی سے بندوق پکڑی اور سعد کی طرف بندوق کر کے گولی سیدھا اس کے دماغ میں مار دی۔ سلطان ایک بھوکی شیرنی کی طرح اشال ایک بھوکی شیرنی کی طرح چلاتے ہوئے اپنی تکلیف نظر انداز کر کے سلطان کی جانب بڑھی اور اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں گھٹیا انسان، اشال چلائی اور اس کے آنسو سے سبز آنکھوں میں آگ دے کر سلطان خوف سے کانپ اٹھا۔ تبھی اس کے ایک اشارے پر ایک آدمی نے 2 گولیاں اشال پر چلائی۔
جس کے بعد وہ زمین پر ڈہ گئی۔ چلو اس چالاک عورت نے ضرور کسی کو بلا لیا ہوگا، سلطان نے اپنے آدمیوں سے کہا، اور ایک پل کے لیے یہ اشعال کے قریب آیا۔ ویسے تجھے مارا میں نے ہے، لیکن مروانے والا عثمان ملک ہے، تو نے اسے دھمکی دے کر اچھا نہیں کیا، اب بھگت۔ اتنا کہہ کر سلطان اپنے آدمیوں کے ساتھ اس غار سے باہر نکل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی اس عورت کے زندہ ہونے تک آئے تو اس کے سامنے عثمان کا نام لے۔ ابھی انہیں گئے کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب پریشان حالت میں بادان کئی پولیس والوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ڈھونڈو نے۔ انسپکٹر نے گھر کی حالت دیکھ سپاہیوں کو حکم دیا، لیکن بادان بے جان ٹانگوں کے ساتھ اشعال کے خون میں رچے بسے وجود کی جانب بڑھا۔ اشعال بادان اسے اپنی باہوں میں دبوچا، جانا پہچانا لمس محسوس کر کے پل کو اشعال کی آنکھیں کھلی اور نے چاند سانس بڑی میں ہار گئی بھائی میرے معراج کا خیال۔ اشعال اتنا ہی بول پائے، اس کی چلتی سانسیں رک رہی تھی۔ کس نے کیا یہ اشعال؟ بادان نے پوچھا تو اشعال نے اسے سلطان کو بتانا چاہا، لیکن وہ تو بس ایک کٹ پلی تھا، سب کیا دھرا تو عثمان ملک کا تھا۔ ملک اشعال نے بادان کو مزید سلطان کا بھی بتانا چاہا، لیکن بس اس ایک لفظ کے بعد اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ قدرت نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ پولیس والوں کو معراج منہ بہاتا کر روتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ملا تھا۔ معراج ملا تھا، شاید وہ لوگ معراج کے بارے میں جانتے نہیں تھے یا اسے اہم نہیں سمجھتے تھے۔ جو بھی تھا اس گھر میں بس وہی زندہ تھا، اشعال اور سادگی نشانی۔